معزز ویورز السلام علیکم، میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بڑی انتہائی دکھ بھری ایک اسٹوری کے ساتھ، کرب زدہ اسٹوری میں جب آج بی بی سی اور مختلف ذرائع سے آج مجھے یہ خبر پڑھنے کو ملی تو یقین جانیے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور شاید آپ بھی سنیں تو آپ بھی شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جی، ریاست مدینہ میں 7 سال کی بچی کے ساتھ سندھ کے ڈسٹرکٹ کشمور میں اجتماعی زیادتی ہوتی رہی، اور کافی دنوں سے ہوتی رہی۔ پہلے اس کی ماں کے ساتھ ہوتی رہی، پھر اس کے بعد اس بچی کے ساتھ ہوتی رہی جو 7 سال کی بچی ہے۔ اس کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ وہ معصوم بچی جس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جنسی زیادتی ہو رہی ہے، جو جنسی تشدد ہو رہا ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ بس وہ درد محسوس کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، پکار رہی تھی مدد کے لیے۔ لیکن ریاست مدینہ کے حکمران اپنی سیاست میں مگن ہیں، اپنے حکمرانی کے نشے میں دھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی خلق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک کے اندر یہ حال ہے حکمرانوں کا، یہ حال ہے مخلوق کا، خلق کا، ریاست مدینہ کا۔ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں نے شیو نہیں بنایا آج، کیا درد بیان کروں۔ آپ تصور کریں کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ جب زیادتی ہو رہی ہے، اور جب ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے بتایا ابتدائی رپورٹ میں کہ اس کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ ایس ایچ او اس حدود کا کوئی چنا صاحب ہے کشمور کا، وہ بتاتے ہیں کہ 2 افراد فرار ہو گئے۔ یہ ماں بیٹی کراچی سے آئے، کراچی شہر سے، اسی صوبے سے ان کو بلایا گیا کہ کشمور۔ ماں کو تھی کہ مجھے نوکری کا اس کو جھانسا دیا گیا کہ ایک ہاسپٹل میں کام کرو گی، 40-50 ہزار ماہانہ ملے گا، تم کشمور میں آؤ۔ وہ اسی لالچ میں بے روزگاری، غربت، کہ شاید بچوں کا کوئی رزق مجھے مل جائے گا، میں بچی کو پال سکوں گی، کشمور آ گئی۔ وہ جو پٹی ہے کشمور کی، وہ ایک خطرناک ڈینجرس زون ہے، جس کو یہی ریاست مدینہ کا وزیر اعظم عمران خان پچھلے گزشتہ سال جو ہے اس کو ریڈ زون قرار دے چکے ہیں، ڈاکوؤں کے حوالے سے، بیڈ گورننس سے اس ایریا میں شدید۔ ویسے تو جب میں اپنے آپ کو انسان نہیں کہتا ہوں، اور نہ ہی یہاں پر کوئی انسان ہے، ہم جو آدم ہے، کچھ بگڑی ہوئی آدم ہے، کچھ اچھی آدم ہے۔ یہ جو بگڑی ہوئی آدم ہے نا، اس نے اس جنت جیسی دھرتی کو جو ہے جہنم بنا دیا ہے۔ وہ ماں آتی ہے اس لالچ میں کہ مجھے روزگار ملے گا، میں بچی کا پیٹ پال سکوں گی، خوشحال ہو جاؤں گی۔ وہ اس کو جھانسا دے کر آئے، پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے، 3-4 روز اس کو اجتماعی زیادتی کا شکار بناتے رہے۔ پھر اس کو کرایہ دیا کہ یہ بچی ہمارے پاس ہے، یعنی کہ تاوان کے عوضے میں، یہ ضامن کے طور پر بچی ادھر ہے، تم کراچی جاؤ اور عورتیں لے کر آؤ، تو پھر یہ بچی آزاد کر دیں گے۔ اب وہ جو ماں ہے، ظاہر ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، کمپرومائز کرتی ہے۔ اب تصور نہیں ہے کہ 7 سال کی 6 سال کی بچی کے ساتھ اس کے جانے کے بعد یہ ہوگا۔ بدقسمت ہے وہ ماں، بدقسمت ہے وہ بچی جس کی عصمت دری کی گئی، اس کے بال کاٹے گئے، گلا گھونٹا گیا۔ اور میری جو ایک صحافتی تجربہ ہے، میں نے بہت سارے واقعات کو رپورٹ کیا ہے، میں نے بہت سارے حادثات کو اپنی آنکھوں سے گزرتے دیکھا ہے، لیکن یہ عجیب حادثہ ہوا ایک معصوم بچی کو، وہ مر کیوں نہیں گیا؟ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا حاکم اگر یہ خبر سنی بھی تو وہ مر کیوں نہیں گیا؟ یہ حاکم، اس صوبے کا جو حاکم ہے، وہ تو گلگت بلتستان میں اقتدار کی حصول کے لیے سندھ کے لوگوں کے خزانے کے پیسے لے کر وہیں پر الیکشن مہم چلا رہا ہے۔
اور یہاں پر جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ گم ہے، وہ لاپتہ ہے، آئی جی کے مبینہ اغوا کی طرح کہیں وہ بھی اغوا ہو گیا ہے، اس صوبے کا حاکم پتہ نہیں کہاں گم ہے، تو اس پاکستان ریاست مدینہ کا حاکم بھی پتہ نہیں کہاں گم ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس کو سارے مسائل کی جڑ غربت کو سمجھتا ہوں، بیڈ گورننس، غربت، مہنگائی، بھوک، یہ بھوک ہے۔ اور آگے جو درندے بیٹھے ہیں، وہ جو گیدڑ بیٹھے ہیں، وولف بیٹھے ہیں، وہ جو نوچتے ہیں، رونتے ہیں، مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کوئی صحافتی زبان آج نہیں بولوں گا، آج میرا آج درد نکل رہا ہے باہر، یہ میرا درد ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا حاکم ہے، یہ کیسی حکمرانی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر سے تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ اب ان کے پاس ہاسپٹل جانے کے لیے لاڑکانہ ریفر کرتے ہیں ڈاکٹر، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ پھر شہر کے کچھ حساس لوگ، سماجی لوگ، وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، چندہ اکٹھے کرتے ہیں، چندہ دینے کے بعد ان کو ایمبولنس ملتی ہے، وہ لاڑکانے پہنچتے ہیں۔ سندھ میں یہ جو ہے مصیبت ایک بڑی بنی ہوئی ہے، ہاسپٹلس مکمل طور پر برباد اور تہس نہس۔ یہ حالت ہے کہ حکومتوں کی بیڈ گورننس کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے، لیکن سیاسی بھرتیاں، پولیس سیاسی، ہاسپٹل سے سیاسی، یہ سارا نظام جو ہے ایک سیاسی ہو گیا ہے، اس کو انتظامی تو ہے ہی نہیں۔ آئین اور قانون اور ملک سے وفاداری کا حلف تو بیوروکریسی نے اٹھایا ہی نہیں ہے۔ ان کا حلف تو یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کے وفادار ہیں، ملک کے وفادار نہیں ہیں، اداروں کے وفادار نہیں ہیں ہم لوگ۔ یہ حالت ہے۔ یہاں کا ڈی ایچ او ہو تو بھی سیاست کا غلام ہے، یہ پولیس والا ہے وہ بھی سیاستدانوں کا غلام ہے، یا ادارے کے طور پر کسی نے اس ملک اور آئین کی اگر بالادستی ہوتی، یہ بیوروکریسی اگر اس ملک اور آئین کی خدمت اور وفاداری کے لیے اور خلق کے لیے اگر کام کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ صورتحال ہے۔ حکمران تو ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے رسا کشی کر رہے ہیں، لوگوں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، کوئی مر جائے تو مر جائے، ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ اس لیے آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، بہت دردناک واقعہ ہے۔ یقیناً اس کا انجام، اس ظالموں کا انجام برا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ ریاست کیوں نہیں کوئی ایسے قوانین بناتی تاکہ لوگ جو ہے کہ روزگار کے لیے در بدر نہ ہو۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے، ایک نے گھر دینے کا وعدہ کیا، ایک روٹی مکان، نہ کسی کو روٹی مکان ملا، نہ کسی کو گھر ملا، نہ کسی کو کپڑا ملا، نہ روزگار ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت اس معاملے میں شدید پریشان ہوتا ہوں، اور ان کے کوئی ناک بھی نہیں ہے نا حکمرانوں کے، ہم بول بول کے تھک گئے، مر گئے ہیں۔ ہاں، ان کو کرپشن کرنی ہے، لینڈ پہ قبضے کرنے ہیں، منشیات فروشوں کو اور لینڈ مافیاؤں کو جو ہے ان کی یہ نوکری کرنی ہے انہوں نے، باقی تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ان سارے واقعات کی جو جڑ ہے وہ غربت ہے۔ اگر غربت نہ ہوتی، لوگ خوشحال ہوتے اور ہر کسی کو جو ہے نا کہ روزگار میسر ہوتا تو یہ واقعات ہی نہ ہوتے۔ وہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کشمور آتی، نہ یہ واقعہ پیش ہوتا۔ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ میں اس کو میرا تو چین دماغ دل میں تو بڑا پریشان ہوں کہ 5 سال کی بچی کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو باہر نہ نکالا کریں، بچوں کے اوپر نظر رکھیں، یہ سب ہمارے بچے، اپنے بچے۔ اگر کوئی بہتر آدم بن کے، ہم انسان تو نہیں ہیں، انسان تو اشرف ہوتا ہے، ہم اشرف تو نہیں ہیں، لیکن اچھا آدم بننے کی اگر کوشش کرے تو بھی بہت ہی ساری، پھر بھی بہت سماج بدل جائے گا، نظام بدل جائے گا، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ صرف اچھا ہی کرنے کا سوچیں۔ یہ خدا تعالیٰ یہ بدترین دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، کسی کی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو ہوا ہے۔ پتہ نہیں اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت سیاست کس طرح، یہ بھی سیاست ہی کریں گے، اس کے اوپر بیانات ہوں گے، بچیوں کو خرچی دی جائے گی اور یہی ہوگا، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عدالتوں پر یقین ہے،
مجھے امید ہے کہ ہماری عدالتیں اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں گی۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ابھی تک انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، شاید ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو حدود ہے وہ جہاں اسلام آباد ہے، لاہور ہے یا کراچی ہے، باقی پورے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو سانوں کی۔ کسی کا کیا جائے کہ کسی کا گھر لٹ گیا، کوئی مر گیا، کوئی کھپ گیا، کسی کو آگ لگ گئی۔ یہ تو ریاست کا برا حال ہے یہاں پر۔ یہ ایس پی یا پولیس افسران بچوں سے سلوٹ لے رہے ہیں، سلوٹ بچوں کو، لوگوں کو ذہنی معذور بنایا جا رہا ہے۔ دماغ ان کے جو ہے نا غریب دماغ کے لوگ ہیں، یہ غریب دماغ کے افسران ہیں۔ اسکولوں میں جاتے ہیں بچوں سے سلوٹ لے رہے کہ ہماری سلامی دو۔ پھر یہی پولیس 14 سال کے بچے کو قتل کر دیتی ہے، جس طرح سجن ناریجو کو قتل کیا اسی ایس پی خیرپور والے نے۔ یہ تو حال ہے کہ بچوں سے سلوٹ بھی لینا ہے، پھر بچوں کو گولیاں بھی مارنی ہے، پھر بچوں کا جو ہے ان کی عصمت درازی بھی ہونی ہے وہاں پر قانون۔ پھر بعد میں حرکت بھی آتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جب لٹ جاتا ہے۔ لٹ جانے کے بعد جو ہے نا یہ جب عصمت دری ہو جاتی ہے پھر قانون حرکت میں آتا ہے، پھر اخباریں، پھر میڈیا، پھر سماجی ورکر، پھر سوشل ورکر، پھر انسانی حقوق کے علم بردار جاگ جاتے ہیں۔ یہی پولیس سارا دن وڈیروں سرداروں کے گھروں پر چوکی دیتی ہے، پروٹوکول میں 20 گاڑیاں چلتی ہیں۔ ضمیر ہی نہیں ہے ان لوگوں کا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ ہمیں تو بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ سارا پروٹوکول حاکموں کے لیے، ساری مشنری، سارا قانون انہی کے دروازوں کا غلام بنا ہوا ہے۔ میں تو آئے دن خبریں پڑھتا ہوں، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ معصوم بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں پورے ملک میں، خصوصاً سندھ میں۔ کچھ نہیں، میونسپلٹی سوئی ہوئی ہے۔ میونسپلٹی کے جو افسران ہیں وہ وڈیروں کے بچے ہیں، ان کو کیا لگے؟ ان کے بچے تو گلیوں میں ہیں نہیں، ان کے بچے تو بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہتے ہیں، وہاں پر تو آدم پر نہیں مارتا کتے کی مجال ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ واقعہ ہے۔ ہم عدالتوں سے امید کرتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ ان کو بچی کو لاڑکانے جانے کے لیے اس نے جو آج واقعات اپنی اس بچی نے جو درد بیان کیا ہے، وہ درد جو ہے بندے کو مار دیتا ہے۔ انکل نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، وہ ساری لہو لہاں ہے، خون ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، اس کی آنتڑیاں نکل آئی ہیں، اس کے دانت ٹوٹے ہیں، اس کے بال نوچے گئے ہیں، اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ یہ انصاف ہے اس ملک کے اندر؟ ریاست مدینہ والوں، مر کیوں نہیں گئے تم لوگ؟ کس طرح کے حاکم ہو؟ ایسی حکمرانی ہوتی ہے؟ اس کو آپ حکمران کہتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم حکمران ہیں، ہم اچھے حکمران ہیں۔ یہ حکمرانی ہے تم لوگوں؟ عجیب قسم کے حاکم بنے ہوئے اس ملک کے اوپر۔ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جدھر سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ۔ عجیب قسم کے حکمران ہو۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کی گورننس ہے۔